اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آپ کی آل پاک پر. معزز ناظرین، ایم ایم نیوز چینل کے پروگرام بازگشت کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار چوہان. آج کے بازگشت میں ہمارے معزز مہمان ایک ایسی شخصیت جنہوں نے حافظ آباد میں آتے ہی پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج ہے اسے کم کرنے کے لیے کوشش کی. آتے ہی اپنے آفس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیے. میری مراد محترم ساجد کیانی صاحب، ڈی پی او حافظ آباد. سب سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو تقریباً 1 سال ہو گیا حافظ آباد میں. اپنے دور تعیناتی میں حافظ آباد کے شہریوں کو اور یہاں کے ماحول کو اور کرائم کے حوالے سے کیسا آپ نے پایا؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اس طرح سے دعوت دی اور آپ کے تواسط سے میرا پوائنٹ آف ویو، میری باتیں، میرے محکمے کی باتیں آپ حافظ آباد کے لوگوں تک پہنچائیں گے جن کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حافظ آباد تقریباً مجھے آج 1 سال اور 1 مہینہ ہو چکا ہے اور یہ میں نے اس کو ہر لحاظ سے ایک اچھا، پرامن اور اچھے لوگوں کا ضلع پایا ہے. اور اس کے علاوہ جو کرائم کے حوالے سے، کرائم بھی اللہ کا شکر ہے کنٹرولڈ کرائم ہے. یہاں پہ چیزیں تھوڑی سی محنت کی جائے تو چیزیں کافی کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اور وہ کرائم تو ایسی چیز ہے کہ دنیا ساری کے ہر ترقی یافتہ ممالک میں بھی یہ ہوتا ہی رہتا ہے. چیز پولیس چیز کرتی رہتی ہے، کرمنلز کو پکڑتی رہتی ہے، جیل جاتے رہتے ہیں، پھر واپس آتے رہتے ہیں، وہ کرائم کرتے رہتے ہیں، نئے گروپ، نئے گینگز بنتے رہتے ہیں. یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن اوور آل ایک جو سیکیورٹی کی سچویشن کو لوگوں کے، عوام کے ذہن میں ایک سیکیور جگہ کا تاثر پیدا ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پولیس محنت سے کام کرے. وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو 1 سال میں 1 سال 1 مہینہ آپ کو ہو گیا، اس میں کارکردگی کے حوالے سے جو تفصیل جی بالکل، میں اس کو آپ کو کچھ تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے تقریباً 1 سال کے عرصے میں تقریباً 5500 سے زیادہ کیسز چلان کیے ہیں، جو 97% چلان ریٹ بنتی ہے. یہ پورے پنجاب میں سب سے ہائیسٹ شرح ہے. اور چلان کی شرح میں اللہ کی مہربانی سے جب سے میں نے چارج پچھلے سال نومبر سے لے لیں تو ہر مہینے میں ہم پنجاب میں ٹاپ پہ رہے ہیں چلان کی شرح میں. 13 کے 13 مہینے حافظ آباد پہلے نمبر پہ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً 9100 سے زیادہ ملزمان گرفتار کیے ہیں مختلف جرائم کے، جس سے اوور آل کرائم کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. پھر 2100 سے زیادہ اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے 2100 سے زیادہ اشتہاری گرفتار کیے گئے ہیں. اور یہ سارا ہمارا آن لائن ریکارڈ کمپیوٹر پہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ موجود ہے جو آڈیٹیبل ہے. ہم اپنے باقی آئی جی آفس کو، آر پی آفس کو بھی میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ہمارے کام کا کوئی آڈٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کو یہاں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سارا اسکرین آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے. یہ لاہور بیٹھ کے بھی آڈٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو عام اسلحے، ناجائز اسلحے کے خلاف کارروائی میں بھی ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے. اس میں تقریباً 25 تو ہم نے کلاشنکوف اس دفعہ پکڑی ہے اور 79 رائفلز ہیں، 117 بندوقیں ہیں، 462 پسٹل ہے اور اس طرح سے ڈھیر سارا جو ایمونیشن ہے وہ بھی ہم نے ریکور کی ہے. ساتھ ساتھ نارکوٹکس، منشیات کے حوالے سے ہم نے کافی کوشش کی ہے. یہ حافظ آباد کی کسی 1 سال میں ہیروئن جو ہے 16 kg ہیروئن کافی مہنگی ہوتی ہے جو ہم نے پکڑی ہے. اور 140 کلو چرس پکڑی ہے، کچھ 14 کلو افیون پکڑی ہے اور ساتھ ساتھ 4200 سے زیادہ شراب کی بوتلیں اور کئی جو یہ جو کچی بٹیاں ہوتی ہیں جو شراب بنتی ہے، جس سے شراب تو نشہ تو اپنی جگہ کے لیکن لوگوں کی جان خطرے میں ہوتی ہے شراب کی. وہ ہم نے 59 کے قریب جو ہیں وہ بٹیاں ہم نے پکڑے اور بند کی ہیں. اسی طرح سے ٹوٹل اگر آرگنائزڈ کرائم جو منظم جرائم ہے جس میں ڈکیتی، رابری، موٹر سائیکل چوری، موٹر سائیکل سنیچنگ، نقب زنی ہوتی ہے، اس میں تقریباً ہم نے 26 گینگز جو اسمیش کیے ہیں. اس کے 105 ایکیوز ہم نے پکڑے ہیں اور وہ کروڑوں کی پراپرٹی ہم نے ریکور کیا. ٹوٹل پراپرٹی ریکورڈ جو میرے ٹینیور میں تقریباً 12 کروڑ سے زائد ہے. اور وہ اللہ کی مہربانی سے ہم نے نہ صرف پکڑی ہے بلکہ میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کر کے جو اس کے مالکان تھے، جو شہری تھے، جو وکٹمز تھے، ان کے حوالے کی ہے تاکہ لوگوں کو پولیس کے اوپر ایک اعتماد بھی قائم ہو اور ساتھ ساتھ ایک پولیس کے اوپر بھروسہ بھی بنتا ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ ہم پریس کانفرنس کے ویسے تو پراپرٹی ریکور جو بھی ہوتی ہے سارے اپنے اپنے انڈیویجول تھانوں سے لے جاتے ہیں، لیکن تقریب کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حافظ آباد کی پولیس کرتی ہے. اسی طرح سے بلائنڈ مرڈرز ہمارے 8 ہوئے تھے، اس میں سے ہم 7 ٹریس کر چکے ہیں اللہ کی مہربانی سے. صرف ایک باقی ہے
87% ہمارا ٹریس ریٹ ہے، اور یہ جو آخری ہے انشاءاللہ ہم یہ بھی ٹریس کر لیں گے. بہت بڑی کارکردگی، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 13 مہینوں میں پنجاب میں پہلے نمبر پہ آ رہا ہے حفظ آباد ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، تو یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوش آئند بات ہے حفظ آباد کے شہریوں کے لیے بھی. بالکل ساتھ ساتھ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات پتہ چلوں کہ جو ماڈل کورٹس آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب میں ماڈل کورٹس کام کر، ہمارے ضلع میں ماڈل کورٹ سیشن جج لیول پہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ ماڈل کورٹ بھی ہے. تو ہمارا ماڈل کورٹس جو ہیں وہ بھی پنجاب میں پہلے نمبر پہ ہیں، اور جو خاص طور پہ جو ٹرائل کورٹ ہے ہمارا، جو ماڈل ٹرائل کورٹ ہے امتیاز باجوہ صاحب کا، اس نے 1 مہینے میں 100 ہرٹ کے کیسز، کنٹیسٹڈ کیسز ڈیسائیڈ کر کے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن لی ہے. اس میں بھی ہمارا حصہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم نے جو گواہان ہوتے ہیں، جو ریکارڈ پیش کرنا ہوتا ہے، تفتیشوں نے جانا ہوتا ہے، وہ ہم نے باقاعدگی سے پیش کروایا ہے، جس کی وجہ سے ٹرائل کو بر وقت مکمل کرنے میں مدد ملتی ہے. تو اس میں بھی پولیس کا بڑا حصہ ہے ٹرائل کو مکمل کرنا. جی بالکل بالکل. تو آپ نے تو ایک کوشش میں سمجھنا ذاتی طور پہ کی ہے پولیس اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج بنی ہے اسے کم کرنے کی. تو ڈسٹرکٹ میں تھانوں میں عام طور پر یہ خلیج پائی جاتی ہے، اسے کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک انگریز کا بنایا ہوا نظام تھا جس میں پولیس نے عوام کے اوپر کنٹرول ہی کرنا تھا. تو اس حساب سے جو 150 سال میں پولیس کی سائیکل بنی ہے وہ ختم فوراً تو نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ ہوتی ہے. میرا اللہ کی مہربانی سے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید پنجاب میں پہلا ڈی پی او کا دفتر ہے کہ جہاں پہ پرچی سسٹم نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ اندر آ سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھے حالات کا، اصل حالات کا پتہ چلتا ہے، بجائے اس کے کہ میں رپورٹس اپنے لوگوں سے لے رہا ہوں. جب حفظ آباد کا کوئی شہری مجھے آ کے اپنی چیزیں بتاتا ہے تو مجھے اصل حالات کا پتہ چلتا ہے. ساتھ ساتھ میرے نیچے والے سارے دفاتر کو یہ بھی اس کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نہیں سنیں گے کسی کی بات تو وہ ڈی پی او آفس میں جا کے اپنی بات پیش کر دے گا. اور اس کا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو کمپلینٹس آتی ہیں، درخواستیں آتی ہیں، وہ بھی ہم نے آن لائن کی ہوئی ہیں، کمپیوٹر پہ ہیں. تو آج کی تاریخ میں تقریباً 25,400 کے قریب درخواستیں ہم ابھی تک انٹر کر چکے ہیں اپنے سسٹم میں، جن کو ہم نے ان کی داد رسی کی ہے جب ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. کیونکہ ڈھیر سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سول نیچر کے ہوتے ہیں، لیکن پولیس کے پاس آنے سے دونوں پارٹی اگر تھانے میں بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کر لیتی ہیں تو وہ ان کا مسئلہ وہ بر وقت حل ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کورٹ کچہری عدالت میں چلے جائیں جہاں پہ ورک لوڈ پہلے زیادہ اور ٹائم لگتا ہے. تو نیچے کی سطح پہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح سے شاید نہ ہو پائے جس طرح سے میں نے کیا، یا نہیں ہو پایا. یہ مطلب جاری عمل ہے، یہ چلتا رہتا ہے. ہم نے تھانوں میں نے ایک یہ نئی چیز انیشیٹو لیا تھا جو پورے پنجاب میں سے ہم کر رہے ہیں کہ جہاں پہ جو درخواست تھانے میں جائے گی، میں نے اس کا یہ ایس او پی رکھا ہوا ہے کہ کمپیوٹر میں لازمی انٹری کریں گے. اگر سی ایم ایس جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم میں انٹر نہیں کریں گے، کوئی درخواست مل گئی تو جس کے پاس درخواست ملے گی اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، اس لیے مجبوراً انٹر کرتے ہیں. ساتھ ساتھ جہاں پہ درخواست سنی جاتی ہے وہاں پہ ہم نے ایک تھانے میں جس طرح سے ضلع کی سطح پہ سپریم کورٹ نے ڈسٹرکٹ کمپلین آفیسر مقرر کیا، اور اسی طرح سے تھانے کی سطح پہ ہم نے پولیس اسٹیشن کمپلینٹ آفیسر مقرر کیا ہوا جو صرف درخواستیں سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. اور اس کا جس کمرے میں بیٹھ کے اس کا جو آفس ہے وہ پراپر کیمرہ ریکارڈڈ ہے، اور 3 مہینے کی ریکارڈنگ اس کی رکھی جاتی ہے کہ جو پارٹیاں درخواست اپنی لے کے آتے ہیں اس کے اوپر جو ابتدائی انکوائری ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ کیمرہ ریکارڈڈ ہے. تو اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کوئی پارٹی میرے پاس آتی ہے اور وہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی تھانے ہم گئے تھے، تھانے میں ہماری بات سنی نہیں گئی. تو ہم تھانے کا پھر کمپیوٹر میں کی جو ویڈیو فوٹیج ہے وہ چیک کرتے ہیں، جو ڈی وی آر ہے وہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس تاریخ کو گئے ہیں، یہاں پہ ان کی بات سنی گئی اور یہ فیصلہ ہوا. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو ایک الزام لگایا جاتا تھا پولیس کے تھانے کے لیول پہ ہماری بات سنی نہیں گئی، اس کا ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے وہ سنی گئی یا نہیں سنی گئی. تو یہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اور وہ اس کے علاوہ ہم نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ 3 سے 7 دن کے اندر ہر صورت میں درخواست کا فیصلہ ہو جاتا ہے. آج اللہ کی مہربانی سے تقریباً کوئی 200 کے قریب درخواستیں پورے ضلع میں پینڈنگ ہے، تو کوئی بھی ایسی درخواست پینڈنگ نہیں ہے جس کو 7 دن سے زیادہ ہو گئے. یہ ہم فرسٹ آؤٹ کی بنیاد پہ جس کی درخواست پہلے آتی ہے اس کی کوشش کرتے ہیں پہلے داد رسی کی جائے تاکہ اس کا مسئلہ پولیس کے پاس آنے کی جس کی وجہ سے وہ آیا ہے وہ حل ہو. تو یہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو. یہ فرنٹ ڈیسک بنائے گئے اور آن لائن سسٹم جو ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی
معاملت مل رہی ہے؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نا دنیا ساری میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کے زمانے میں آن لائن چیزیں ہوتی ہیں. مجھے جیسے آن لائن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تھانے میں جو بھی درخواست فیل ہوتی ہے وہ مجھے یہاں پر ڈسپلے ہو جاتی ہے. میرا دفتر، میرا اسٹاف، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ درخواست یہاں پہ آ گئی ہے. ساتھ ساتھ فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں وہ جو بھی درخواست دیتے ہیں اس کی بھی جیسی انٹری اس میں ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم فالو اپ یہاں پہ لے رہے ہوتے ہیں. تھانے سے، متعلقہ تھانے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں آپ کے پاس 10 درخواستیں آئی ہیں تو آپ نے کس کس درخواست کے اوپر کیا کارروائی کی ہے. تو جہاں پہ ڈیلے ہو وہاں پہ ہم ان کو سزا بھی دیتے ہیں، شو کاز بھی دیتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسپوزل جو ہے، جو لوگوں کو داد رسی ہونی چاہیے جلد از جلد، وہ ہو رہی ہے. عام طور پر کہا یہی سمجھا جا رہا ہے کہ آپ پولیس جو ہے نا، خاص طور پہ آپ کے جو ماتحت عملہ ہے ان میں تحفظ فراہم کرتے ہیں زیادہ. کہیں آپ نے کسی کو کوئی سزا وغیرہ بھی اپنے ٹرور پہ دی ہے پولیس کو، یا ان کی غلطیاں معافی کر دیتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پولیس محکمہ ایسا ہے، بدقسمتی سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وہ محکمہ ہے کہ سب سے زیادہ الزامات لگتے ہیں. جی جی بالکل. اگر آپ الزامات کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں کہ ہم بغیر انکوائری کے، بغیر تحقیق کے سزائیں دینا شروع ہو جائیں تو پھر تو شاید محکمہ خالی ہو جائے. لیکن جہاں پہ ثبوت آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے. یہ شاید حافظ آباد ہی پہلا ڈسٹرکٹ ہو پچھلے سال کے دوران کہ میں نے پنڈی پٹیاں کے ڈی ایس پی اور اس کے ایس ایچ او پہ ایف آئی آر درج کی. جی جی بالکل. اور وہ اینٹی کرپشن والے معاملات میں افسران کی یہ کوشش ہوتی ہے پولیس والوں کی کہ ہمارا معاملہ اینٹی کرپشن کو ریفر کر دیا جائے. تو وہاں پہ وہ اپنا کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انکوائری ہوگی تو مینیج کر لیں گے. تو میں اس ایویڈنس آنے کی صورت میں جو پولیس آرڈر کے تحت دفعات بنتی ہیں، جو پاکستان پینل کوڈ کی دفعات بنتی ہیں، اس کو پرچہ ہم یہاں اپنے پاس درج کرتے ہیں اور باقی حصہ ریفر کرتے ہیں تاکہ اس کو جو اس نے کیا اس کی سزا ضرور ملے. تو ہم نے انسپیکٹرز کو بھی ایف آئی آر کی ہیں، سب انسپیکٹرز کے خلاف بھی ایف آئی آر، مطلب ڈسمسل اور پنشمنٹ چھوٹی جو ڈپارٹمنٹل سزا تو اپنی ہے، ایف آئی آر بھی درج کی ہیں. وہ بالکل ہم اس کو کرتے ہیں کیونکہ بنیاد اس میں جو بیسک بات وہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے حوالے سے کوئی الزام ہے محکمے کے، اس نے کوئی اپنی جو پوزیشن کا ناجائز استعمال کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو آپ کے پاس ثبوت موجود ہے. اگر آپ کو سزا نہیں دیں گے تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ ثبوت نہیں ہے آپ سزا یقیناً نہیں دے سکتے. وہ اگر ہم دیں گے بھی تو اگلے والے کورٹ سے، اگلے جو اپیل والی اتھارٹی ہے وہاں سے بعد ہو کے واپس آ جاتے ہیں. سر آپ کے دور میں یہاں ریکوریاں عوام کو بہت زیادہ دی گئی ہیں، جیسا آپ نے 12 کروڑ سے زیادہ آپ نے بتایا. تو سابقہ دور میں اور اس دور میں یہ اضافہ کس طرح آپ کر پائے؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ یقیناً باقی لوگ بھی کام کرتے ہیں. وہ یہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، انہوں نے یقیناً ہو سکتا ہے کسی نے میرے سے اچھا کام بھی کیا ہو. لیکن میں آپ کو جو پہلے جیسے میں نے بات کی تو ہم نے یہ ایک تھوڑا سا تبدیلی کی ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی ریکور کیا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ میڈیا کے سامنے، وہ شہریوں کے سامنے ان کے حوالے ہوا ہے. بڑی بڑی تو تقریبات اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ہم یہ ریکوری کرتے ہیں. ورنہ جیسے میں نے کہا کہ اگر ہم یہ جیسے 10 تھانے سی آئی اے اگر اپنی ریکوریز اپنے طور پہ اپنے لوگوں کے مدعیان کے حوالے کر دیتے سپرداری کرا کے تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے ریکوری کی ہے. لیکن وہ ہم نے اکٹھی کر کے تقریب اس کی ہے، اس کی وجہ سے سب کو پتہ چلا ہے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جو ریکوری کی شرح ہے وہ ہمارے ٹائم میں کافی زیادہ ہے. اس کا ایک ہی بنیادی اصول رکھا ہے کہ جو مطلب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے ٹائم میں تقریباً کوئی 27% کیسز جو مال مقدمہ جو پراپرٹی کیسز ہوتے ہیں، جو جرم برخلاف مال ہوتا ہے، 27% کیس ایسے درج کیے ہیں کہ جو وہ وقوع تھے جو میرے ٹائم سے پہلے کے، یعنی کہ لوگوں کے وقوع ہو گئے تو اس کی ایف آئی آر درج نہیں کی. تو میں نے تقریباً 96 سے زیادہ پرچے وہ درج کیے ہیں پچھلے ٹائم کے، وہ پرچے بھی درج کیے ہیں، ان کے مقدمے ٹریس بھی کیے ہیں، ان کی ریکوری کر کے ان کے حوالے کیے ہیں. تو اب ریکوری کا ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب اگر آپ آس پاس کے ضلعوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں کہ جب پولیس کام کر رہی ہے، ملزمان کو پکڑ رہی ہے، ملزم کو ریکوری کر کے جیل بھیج رہی ہے، تو ساری تفتیش کی خامیوں کے باوجود ملزم جیل میں اندر زیادہ دیر رہتا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوتی، اس کا بری ہونا مشکل ہوتا ہے، تو اس سے علاقے میں کرائم کنٹرول ہوتا ہے. تو اگر آپ مقابلے کے ہمارے آس پاس کے ضلعوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں تو وہاں پہ دن کی کئی وارداتیں ہو رہی ہیں. ہمارا اللہ کا شکر ہے کوئی جو آرگنائز کرائم ہمارا اللہ کا شکر ہے سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر. آرگنائز کرائم مطلب ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ گینگ بنے ہوئے کام کرتے ہیں،
تو گینگز اللہ کا شکر نہیں ہے، باقی اکا دکا واردات یقیناً وہ ہر جگہ پہ ہو جاتی ہے، وہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے. بالکل. تو یہ آرگنائز کرائم کو ریکوری کی وجہ سے ہمیں کنٹرول کرنے میں مدد ملی ہے کہ جو ملزمان پکڑے جاتے ہیں ان کی بیل بھی ڈیلے ہوتی ہے اور ان کے بری ہونے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. حافظ آباد ڈسٹرکٹ کے شہریوں کے لیے خاص طور پر باقی بھی کوئی میسج آپ دینا چاہیں، کوئی ایسی بات جو آپ بتانا چاہتے ہیں اور میں نہیں پوچھ سکا؟ جی بالکل، وہ میسج تو ایک تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں حافظ آباد کے شہریوں کا کہ میں نے یہاں پہ اچھا خاصا ٹائم گزارا ہے. جب تک نوکری اور رزق لکھا ہوا ہے یقیناً اب تک کریں گے، لیکن 1 سال کے عرصے میں مجھے انہوں نے بہت عزت دی ہے، مجھے انہوں نے میرے پہ بھروسہ کیا ہے اور کھلے دل سے میرے پاس آ کے ہر طرح کی بات کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں ضرور کہتا ہوتا ہوں کہ حافظ آباد پولیس آپ کی اپنی پولیس ہے، اس کو اپنا پولیس سمجھیں اور جہاں پہ اچھا کام ہوتا ہے اس کو ضرور شاباش دیں، کیونکہ اچھے کام کی شاباش سے ایک تو جس نے کیا ہوتا ہے اس کا حوصلہ بڑھتا ہے مزید اچھا کام کرنے کا، اس میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں پہ اچھے کام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ نہیں کام کر رہے ہوتے یا سلو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک جذبہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اچھا کام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ہماری غلطی ہو اس کو ضرور نشاندہی کریں، کیونکہ نارملی ہمارا کلچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کوئی سننے والا نہیں ہے، افسر اپنے ماتحتوں کو تحفظ دیتے ہیں اور سارے ملے ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. آج کے زمانے میں جب ہر چیز اوپن ہے، جہاں پہ اخبار ہے، ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر چیز کوئی چیز چھپ نہیں سکتی وہاں پہ غلطی بھی چھپ نہیں سکتی. تو ہم تو درخواست کرتے ہیں، میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی ہمارے حساب سے کوئی غلط کام ہو رہا ہو پولیس کے حوالے سے اس کو ضرور پولیس کی نالج میں دیں تاکہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اور اپنے یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھے کام کو، جہاں پہ برے کام کی پولیس کی اسکروٹنی بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں پہ پولیس کی کھچائی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے اچھے کام کو شاباش ملے تاکہ اچھا کام کرنے والے آگے آئیں. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان محترم ساجد کیانی صاحب ڈی پی حافظ آباد تھے. آپ نے گفتگو ان کی سنی. ہمارے انتہائی میں ہمارے دیگر ان کا شکر گزار ہوں کہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے ٹائم دیا. تو الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان گلزار چوہان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.